السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وأعظم النبيين أما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں ہمارا درس پچھلے ہفتے الحمدللہ آیت نمبر 95 تک پہنچ گیا تھا، بلکہ 96 بھی ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کو ہم دوبارہ سے درس میں لیں گے آج۔ پچھلے درس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ذوالقرنین نام کا جو شخص ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ اس ڈسکشن پر رک گئے تھے کہ وہ ایک عام شخص ہیں، لیکن وہ ایک کنگ ہیں، ایک ملک ہے، نبی نہیں ہے۔ تو وہ جو ٹریول کرتے ہیں، تیسرا ٹریول جو ان کا ہے، جو تیسرا سفر ہے ان کا، وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں کے لوگوں کی وہ بات چیت نہیں سمجھتے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ لوگ اپنی بات چیت ذوالقرنین کو بتاتے ہیں، اور وہ ایک مطالبہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیں، ایک ایسی چیز بنا دیں، بیریئر بنا دیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، جو دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں، یہ ہمیں بالکل بھی پریشان نہ کر سکیں۔ تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ دے بھی دیں گے اگر آپ کچھ مانگتے ہیں تو۔ ذوالقرنین نے اس پر کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ سے مدد چاہیے، یعنی کہ آپ لوگ اپنی فزیکل پاور سے میری مدد کریں، جسمانی طاقت، اس سے آپ لوگ جو ہے مجھے مدد پہنچائیں، اور میں آپ کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مطلب جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے بھی مضبوط دیوار۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے پورا اس کا جو پروسیس ہے وہ ان لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جائے گا۔ تو وہاں سے اب ہم اپنا درس کنٹینیو کریں گے۔ اس نے کہا آتونی زبر الحدید، حدید یعنی کہ لوہے کا ایک بہت ہی بڑا ٹکڑا مجھے لا کر دو۔ حدید قرآن کے اندر اور بھی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، یہ دھرتی پہ جو پایا جاتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا ہے، آسمانوں سے۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر آیت ہے وَأَنزَلْنَا حدید۔ تو اور اس پہ سائنٹسٹ بھی اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ واقعی میں حدید جو ہے یہ دنیاوی ایلیمنٹ نہیں ہے کوئی۔ تو بہرحال اس نے وہی چیز مانگی ذوالقرنین نے کہ آپ مجھے اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا لا کر دیں۔ یہ حدید، ہاں یہ حدید لوہا ہے، اگر ہم لوکل لینگویج میں اس کی اگر بات کریں، یہ ایک لوہا ہے، لوہے کو ہی ہم حدید کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایک میٹل ہے یہ ایک طرح سے۔ تو اس کا بہت بڑا ٹکڑا مانگا ذوالقرنین نے۔ اس کے بعد میں ہے حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں برابر ہو گیا، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں فکس ہو گیا، یعنی کہ کوئی جھیری باقی نہیں رہی، قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا انفخوا، یعنی کہ اب آپ لوگ اس کو پھونک دیں۔ اب پھونک دیں کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس کا بالکل حقیقی معنی جو لفظی معنی ہے، پھونک دیں مطلب اس میں پھونک ماریں آپ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں آگ جلائیں۔ کسی چیز کو پھونک دینے کا مطلب اس کو جلا دینا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ والا معنی جو ہے وہ
مفسرین نے لیا ہے، یعنی کہ اس کو جلایا جائے. تو ان لوگوں نے ایک آگ تیار کری، جلایا اس کو. حتی، کب تک جلایا انہوں نے؟ اذا جعلہ نارا، اس کو جب تک جلایا جب تک اللہ نے اس کو آگ میں نہیں بدل دیا. یعنی کہ جو لوہے کا ٹکڑا انہوں نے فٹ کیا دو پہاڑوں کے بیچ میں، اللہ نے اس کو ہی آگ میں بدل دیا، مطلب اس میں پوری طرح سے آگ لگ گئی. پھر جب یہ کیفیت ہو گئی اس کی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو پھر ذوالقرنین نے کہا آتونی، اب مجھے لا کر دو، افرغ علیہ قطرہ، قطرہ لا کر دو، جس سے کہ میں اس کو اس کے اوپر اڈیل دوں، اس کے اوپر پور ڈاؤن کر دوں، پلٹ دوں. تو یہ قطرہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا ہے، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ پگھلا ہوا کاپر ہے. یہ ہے پگھلا ہوا کاپر، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نواس. یعنی کہ یہ بھی ایک میٹل کی بات چل رہی ہے، کاپر کی، لیکن وہ پگھلا ہوا مانگا ہے اس نے، مطلب لکوڈ کی شکل میں. تو اب اس چیز کو جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو کیمسٹری کے ماہر ہیں، وہ زیادہ بتا پائیں گے کہ لوہے کے اوپر جو ہے کاپر کو ڈالا جا رہا ہے لکوڈ کی شکل میں، اور اس موقع پہ جس ٹائم پہ لوہا جو ہے وہ ایک دم بالکل گرم ہے، آگ جل رہی ہے، مطلب اس میں مطلب ایک دم ریڈ ہاٹ ہے وہ اس ٹائم پر. تو اس کا کیا کیمیکل ریاکشن یا فزیکل ریاکشن ہو سکتا ہے، وہ جو کیمسٹری کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بہتر بتا پائیں گے. تو آپ میں سے کوئی اس بارے میں اگر کوئی پیش کرنا چاہے بات، تو ہی از ویلکم، وہ پیش کر سکتے ہیں. کاپر اور آئرن کی بات چل رہی ہے جو پگھلے ہوئے تانبے کی. بالکل، یہ اچھا سوال ہے کہ کیا اس وقت ان چیزوں کا پتہ تھا لوگوں کو. تو یہ ظاہری آیت سے تو بالکل واضح ہو رہی ہے بات کہ یقیناً ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا، کیونکہ اس نے سیدھے سیدھے کیا کہا ہے، آتونی زبر الحدید، الحدید بولا مطلب اسپیسیفک، دا لگا کے بولا ایک طرح سے اس نے، تو مطلب یہ کوئی جانی مانی چیز تھی. اسی طرح سے اس نے بولا افریق علیہ قطرہ، کہ میں اس کے اوپر قطرہ لوٹ دوں گا، مطلب اس کے اوپر پلٹ دوں گا، پور ڈاؤن کر دوں گا. تو یہاں پہ بھی بالکل ایک جانی مانی چیز ہے. تو قطرہ لکوڈ فارم آف کاپر، یس، لکوڈ کی شکل میں جو کاپر ہے اس کے لیے یہ لفظ یوز کیا گیا ہے. حالانکہ قطرہ کسی بھی طرح کے لکوڈ کو کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ ایک گھڑا بھرتا ہے، تو وہی لفظ ہے. تو جی، اس میں ایک جو انہوں نے بنایا ہے، جب کاپر لوہے کے اوپر گرم پگھلا ہوا تانبا ڈالا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مضبوط بانڈ بناتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آکسیڈیشن نہیں ہوتا. آکسیڈیشن مطلب اس کے اوپر زنگ وغیرہ نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ دیوار سالوں سال چل سکتی ہے. اس طرح کی وہ چیز بنانا چاہ رہا ہے. اور یہ کاپر اور لوہا آپس میں بہت زیادہ کنڈیوسو ہوتا. کنڈیوسو مطلب ایک مضبوط، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ایک طریقے سے سمجھیے آپ، یعنی کہ اس میں اچھی طریقے سے ایک دوسرے پر چپک جاتے ہیں. تو یہ ذوالقرنین کو اتنی بڑی بات اس وقت پتہ تھی، اور انہوں نے اس دیوار کو پتھروں سے بند نہیں کرنے کے بجائے اس چیز کو یوز کرا، انہوں نے لوہا اور کوپر کو. اور اس کو آج کے دور میں ڈام بنانے میں بھی اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرا جاتا ہے. ڈام، ہاں، پانی والے، سول انجینئرز یوز کرتے ہیں. باقی اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کہ اس میں جیو تھرمل، مطلب یعنی کہ دھرتی کے ساتھ مل کر پتھر بھی ہے، کیونکہ دھرتی کے پہاڑ بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں مزید اسٹڈی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ سائنٹیفک ایک اسٹڈی ہے کہ کس حساب سے ایسی چیز بن جاتی ہے جو لوگ اتنے مضبوط ہو جائے. تو ٹھیک. وہ انشاءاللہ پھر ہم اسٹڈی کر کے ہی اگر مطالعہ کر کے ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں سسٹر آرزو بتا رہی ہیں کہ اس سے الوائے فارم ہوتا ہے جس سے وہ پروٹیکٹ رہتا ہے اور اسٹرانگ بن جاتا ہے ان کمپیریزن ٹو سمپل بریک کی وال سے. تو یہی بات ہے جو جیش بھائی نے بتائی کہ مطلب ایک ایسی دیوار بن جائے گی اس طریقے سے، اس پروسیس سے، جو کہ اینٹوں کی دیوار سے، پتھروں کی دیوار سے، ریتے کی دیوار سے زیادہ مضبوط بنے گی. تو یہ بات تو ظاہر طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ مضبوطی مطلوب ہے، مطلب مضبوطی چاہتے ہیں وہ
لوگ، مطلب ذوالقرنین بھی اور وہ لوگ بھی۔ تو اس مضبوطی کے چاہت میں ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو قومیں ہیں دو، یاجوج اور ماجوج، دو الگ الگ قبیلے ہیں، مطلب یہ وہ کتنے زیادہ مفسدین ہیں، مطلب کتنے زیادہ فساد پسند ہیں وہ، مطلب اتنی زیادہ مضبوط دیوار بنائی جا رہی ہے ان سے بچنے کے لیے کہ ان کا مطلب 1% بھی کوئی خشیہ نہ بچے، کوئی ڈر نہ بچے ان کے نکل کر آنے کا۔ تو خیر جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اور جب وہ دیوار فارم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ کبھی بھی نہیں کر سکے دو کام، یعنی یاجوج اور ماجوج جو دو قومیں ہیں وہ دو کام کبھی نہیں کر پائے، نہ ہی کر سکیں گے، ان یظہروہ کہ وہ اس دیوار کے اوپر سے چڑھ کر آ جائیں، اس کے اوپر سے نکل کر آ جائیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی وہ کبھی کر سکے اور کر سکیں گے اس کے اندر کوئی سوراخ، مطلب اس دیوار کو توڑ کر پھوڑ کر بھی اس کے آر پار نہیں آ سکتے اور اس کے اوپر سے چڑھ کر گزر کر بھی نہیں آ سکتے، اس طرح سے وہ دیوار فارم کی گئی ہے۔ تو یہ جو ظاہر طور پہ آیت ہے یہ اس کا میننگ تو یہ ہے اس کا۔ اب لیکن آگے کی آیت ہمیں سمجھنا ضروری ہے اس بات کو پورا سمجھنے کے لیے۔ اس موقع پہ ذوالقرنین نے کہا قالا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت تھی، مطلب جو ایسی ایک دیوار فارم ہو گئی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ کبھی نہیں نکل کے آئیں گے، یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے۔ یہ بالکل اس بات سے اپوزٹ بات ہے جو کہ جو ظالمین ہیں جن کا قصہ قرآن میں درج ہوا ہے، جو ان لوگوں نے کہا، جیسے کہ قارون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، جو اس کے پاس جو دولت تھی، اس کی دولت کی، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، دولت اور خزانہ کتنا تھا اس بات کو تو آپ اس بات سے امیجن کریں کہ چابیوں کو اونٹ پر لے کر جایا جاتا تھا، مطلب چابیاں اتنی زیادہ تھیں، اب سوچیے خزانے کتنے ہوں گے، پھر خزانے میں دولت کتنی ہوگی، وہ تو مطلب ان امیجنیبل ہے۔ اس خزانے کی، ان خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹوں پر جانی پڑتی تھی، وہ اونٹوں کی کمر پر لاد کے، تو وہ اپنی اس دولت پہ فخر کرتے ہوئے یہ کہتا تھا اوتیت علی علم، یہ چیز مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قارون یہ کہتا تھا۔ تو یہ ظالم لوگوں کا طریقہ ہے اپنے اوپر فخر کرنا اور اس طرح سے اپنی چیزوں کو گنانا اور اپنی چیزوں میں اس طرح خوش ہونا، مطلب اس کو اپنی قابلیت سمجھنا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا تعامل، اس کا طریقہ یہاں پر دکھایا کہ اس نے کیا بات کہی اس موقع پہ، جبکہ کتنی زبردست اس کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں، کہ اس کو ہر ایک چیز کا اللہ نے راستہ دکھا رکھا ہے اور ہر ٹیکنالوجی دی ہے اس کو، من کل شیء سببا، تو اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایک جو تواضع ہونا چاہیے بندے کا، ایک مومن کا اللہ کے لیے، وہ بالکل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آگے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ذوالقرنین نے کہی جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جب اس کا وقت آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ ہی اسی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی کہ یہی دیوار بالکل نیست و نابود ہو جائے گی، پوری دیوار ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہمیشہ میرے رب کا وعدہ سچ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات پہ یقین بھی اس نے پیش کر دیا اپنا کہ یقیناً یہ دیوار گر کر ہی رہے گی، لیکن یہ بات بھی پیش کر دی کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس دیوار کو وہ ہلا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک توحید والا پہلو نظر آ رہا ہے، مطلب اس نے دیوار ایسی بنائی ہے، ایسی ٹیکنالوجی سے بنائی ہے کہ وہ ایک طرف یہ یقین بھی پیش کر رہا ہے کہ اس دیوار کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، نہ تو کبھی یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر پائیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر چڑھ کر آ پائیں گے، لیکن ساتھ میں ہی وہ ساتھ میں یہ مطلب اس سے اپوزٹ بات بھی کہہ رہا ہے کہ اس دیوار کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ بات اس نے کہی ہے جعلہ دکا، مطلب اللہ اس کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ وکانہ وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچ رہا ہے۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا اس طرح سے نکل کر آنا ہمارے لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جو کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلا۔ احادیث سے پتہ چلا ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں اور بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں جتنی بھی مینشن کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
احادیث میں سب پوری ہو چکی ہیں. چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں قیامت کی ساری مکمل ہو چکی ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نیا چاند ہے وہ بڑا نظر آئے گا. جب قیامت قریب ہوگی تو نیا چاند بڑا نظر آئے گا. اور ابھی یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ کچھ سائنٹسٹ نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کری ہے کہ اس وقت جو آج کل 2025 میں جو نیا چاند آپ کو نظر آ رہا ہے, مطلب نیا چاند آپ کو نظر آئے گا ہر چاند کے پہلی تاریخ میں, چاند کے مہینے کی ہجری کیلنڈر کی پہلی تاریخ میں, تو وہ تھوڑا سا آپ کو بڑا نظر آنے لگا ہے. یہ پروون بات ہو چکی ہے بالکل. تو یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو اس طرح سے چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں سب مکمل ہو چکی ہیں, لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی رہ گئی ہیں. قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں, تو ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے اس دیوار کے پیچھے سے. یعنی کہ جہاں پہ بھی ان کو ٹریپ کیا گیا ہے, جہاں بھی ان کو قید کیا گیا ہے, وہاں سے ان کا نکلنا ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں واضح کیا ہے, ایک حدیث میں نہیں کوئی. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے جو کہ ہم سبھی نے سنی ہے کہ وہ اس دیوار سے نکلنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں, اور وہ روزانہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ رات کو توڑ توڑ کے تھک جاتے ہیں. جب وہ بالکل توڑنے کی کنگار پہ پہنچتے ہیں تب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب باقی کا کام کل کریں گے. جب وہ کل واپس آتے ہیں تو وہ دیوار کو اسی حالت میں پاتے ہیں جس حالت میں ذوالقرنین نے بنایا تھا. مطلب ان کی ساری محنت پورے پچھلے دن کی وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, وہ بالکل دیوار ان کو ایسی ہی ملتی ہے جیسے ذوالقرنین نے بنایا تھا. تو روزانہ یہی پروسیس ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ یہ بات کہہ کے نہ سوئیں کہ انشاءاللہ کل کو اس کو توڑ دیں گے. تو یہ روایت آپ سبھی نے سنی ہوگی. یہ حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن یہ ایک اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت یہ ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کچھ ایسے صحاباز تھے جو کہ پہلے یہودی تھے, بعد میں اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے. اب لیکن وہ مسلمان ہو گئے, لیکن مسلم اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ کبھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے کہ بات چیت اور گپ شپ ہو رہی ہے, تو اس میں وہ کچھ باتیں ذکر کرتے کرتے اپنی پرانی باتیں بھی ذکر کرتے تھے جو انہوں نے اپنے اسکالر سے, یہودی اسکالر سے پہلے کبھی سنی ہوں گی. تو وہ چیزیں بھی وہ ذکر کرتے تھے اس بات چیت میں. تو جو ساتھی لوگ ہیں, جو صحابہ حضرات ہیں, وہ ان کی اس بات کو لکھ لیں گے اپنے پاس کہ بھئی اس فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے. تو اس بات کو لکھ دیا اور پھر وہ علماء نے ایسے ہی آگے نقل کیا. تو ان روایات کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات, کہ وہ آئی ہیں اسرائیلی یا بنی اسرائیلی جو اسکالرز تھے, علماء تھے, ان کی طرف سے. لیکن وہ باتیں کہیں صحاباز نہیں ہیں حالانکہ, لیکن وہ صحابہ وہ ہیں جو یہودی سے مسلمان ہوئے. تو اس طرح سے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت ابھی پیش کری ہے جو ہم نے بہت سنی ہے, یہ ایک اسرائیلی روایت ہے. تو ضروری نہیں ہے یہ سچ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہو, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. نہ ہم اس کو ویریفائی کر سکتے کہ یہ سچ ہے, نہ ہم اس میں یہ بالکل بات بول سکتے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو بات آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے, یہ روایت اس سے میچ ضرور ہو رہی ہے. بھائی جب بھی یہ موقع آئے گا, جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دیوار گرانی ہوگی, اللہ تعالیٰ یہ گرا دیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب لیکن اس میں اور بھی زیادہ زبردست بات یہ ہوگی سمجھنے میں, کہ جیسے کہ اللہ نے یہاں کہا کہ نہ تو وہ اس میں سوراخ کر پائیں گے, نہ ہی وہ اس کے اوپر چڑھ پائیں گے. لیکن ایک رات میں بہت ہی زیادہ عجیب و غریب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں ہڑبڑاہٹ میں. تو ان کی زوجہ ان سے کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب, کہ عربوں کے لیے بربادی ہے, برباد ہو گئے عرب. یہ 3 بار بات کہی. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار جو بنی تھی, جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, اس میں اتنا بڑا سوراخ کھل چکا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سے دکھاتے ہیں. یہ باقاعدہ حدیث میں مینشن کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ہاتھ کی اس انگلی کو, انگوٹھے اور انگلی کو اس طرح سے بنا کر دکھاتے ہیں, اور یہ بات کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے, یعنی کہ اب سے 1447 سال تقریباً پہلے اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی نیند سے اٹھ کر.
اور وہاں پہ ویل عرب بھی کہا گیا کہ عربوں کے لیے بربادی ہے، اور عربوں کا حال پھر کس طرح سے ڈاؤن فال ہوا اس میں وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہو بھی رہا ہے وہ لگاتار، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اس کا میننگ یہ ہے کہ اس دیوار میں کچھ نہ کچھ تو نقصان یا کمی آ چکی ہے، اور یقیناً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کا اظہار ہو جائے ہمارے سامنے، مطلب وہ ہمارے سامنے آ جائیں، یہ چیز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی قوم ہے جس کو کہیں پہ قید کیا گیا ہے دھرتی پہ، اور اتنی بڑی کہیں پہ کاپر اور لوہے کی دیوار بنائی گئی ہے، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ اس کو کوئی ڈسکور کیوں نہیں کر پایا؟ جب اس دنیا میں اتنی چیزیں دیکھی جا چکی ہیں تو یہ چیز کیوں نہیں دیکھی گئی ہے؟ کن لوگوں نے؟ مطلب نہیں، وہ لوگ تو اب ختم ہو گئے ہوں گے کیونکہ اب زمانہ بہت پرانا ہو گیا، وہ مطلب تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ نہیں، یہی تو سوال ہے کہ اب وہ جو ہے ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتی دیوار، اگر وہ ہے اسی دھرتی پہ موجود؟ تو اس کے بارے میں مطلب مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ دیوار کہاں ہو سکتی ہے کہاں نہیں ہے، لیکن اس میں ہم بس اتنی انڈرسٹینڈنگ لگا سکتے ہیں، مطلب میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہ کسی جغرافیکل ریزن کی وجہ سے شاید وہ ہمیں دیوار نہ نظر آتی ہو، کیونکہ ایسا کلیم کرنا کہ اس دھرتی پہ جو کچھ موجود ہے سب دکھ چکا ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ صحیح کلیم ہے۔ باقی اور کسی کی کوئی اور رائے ہو سکتی ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے یہ، لیکن یہ میری پرسنل رائے ہے کہ یہ والی بات کلیم کرنا کہ اس دھرتی پہ جو کچھ موجود ہے سب کچھ ڈسکور ہو چکا ہے، یہ شاید صحیح نہیں ہے۔ باقی آپ لوگ اس میں کچھ پیش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ دیوار تو نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، لیکن یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ اگر وہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ان کا روزانہ کا سبزی ان کی وہ کون ان کا فوڈ سپلائی کر رہا؟ مطلب دنیا، اور پھر ان کا کھانا پھر کہاں سے، ان کا پیٹرول، پورا ان کے اخراجات، پورا ان کی لائف، ان کے بچے، ان کی ڈلیوری کہاں پر ہو رہی ہے، ان کے ہاسپٹلس کہاں ہیں، جو بھی ایک انسان کی زندگی جینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ان کی کہاں پر ہیں؟ اور پھر دوسری بات، وہ اتنی بیوقوف قوم ہے جس کے اندر عقل، جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر عقل تو بہت کم ہے، کیونکہ وہ رات کو 2-4 لوگ بیٹھ جائیں کہ بھائی یا 2 دن، تو بھائی رات کو یہ کیا ہو جاتا ہے، دیوار اسرائیلی روایت میں کہ دیوار باریک ہو جاتی ہے پھر صبح کو موٹی ہو جاتی ہے، وہ لوگ رات کو جا کے دیکھ نہیں سکتے، جیسے کہ ان کا تو عقل بہت کم ہے، انسان سے تو عقل بہت، مطلب ان کا تو شعور ڈیولپ اتنا نہیں ہوا، یا پھر ان کے جو ان کی رہنے کی بستیاں ہیں وہ اب بھی بہت پرانے زمانے کی ہیں، شاید وہ دیوار کے پیچھے پھنس گئے اس لیے ان کے یہاں پہ ابھی کرپٹو کرنسی نہیں آئی ہوگی، یا ان کے یہاں پہ اے آئی رہا تو ان کا ٹاور تھا پیچھے، وہ اتنے زمانے سے وہی چیز سیکھتا رہے تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایک یہ ہو گیا کہ یہ اب تو ہر بار یہی ہونا ہے، ہر بار یہ ہو گیا، پھر وہ اس کو کچھ کر کے بھی کیا کریں گے، کسی ٹرین میں پھنس گئے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دیوار ڈھونڈنے سے زیادہ یاجوج ماجوج کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ دیوار تو چھوٹی سی شاید کسی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے دیوار دبا گئی ہو، لیکن اتنی قوم کہاں پہ؟ اچھا، ان کی ہائٹ بھی چھوٹی چھوٹی بتاتی ہیں، کیا وہ نارمل انسانوں جیسے ہوں گے یا الگ ہوں گے؟ یہ اچھا سوال ہے کہ وہ نارمل انسان جیسے ہیں یا کوئی اور ان کا مطلب وہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو عیسائیت دھرم میں ہمیں جو ٹیکسٹ ملتا ہے بائبل کا، اور بائبل کے بہت سارے ورژنز ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہوگا بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں ان لوگوں کی بھی کہیں بھی باتیں بائبل میں ہی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، تو ان بکس کے اندر جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہیں، اور ان کے جو ہے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کان کو بچھا کر اس پہ خود ہی لیٹ کے اپنے ہی کان پہ دوسرے کو اپنے اوپر ڈھک لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کی تصدیق نہیں ہوئی، علماء نے ان باتوں کو نقل کرنے کو منع کیا ہے۔ نقل کرنے کو منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیوں کیا ہم سے یا سوال بھی کیوں کیا، یہ اس کا میننگ نہیں ہے۔ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تفسیر کی بات ہوگی قرآن کی
تو ان چیزوں کا ذکر کرنا بالکل یوز لیس ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. جو یہ اسرائیلی روایتیں ہیں یہ والی، کیونکہ اسرائیلی روایتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدے مل رہے ہوتے ہیں ریسرچ پرپس سے، تو وہ ہم کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ڈسکرپشن ہے یاجوج ماجوج کا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کری ہے کہ وہ بنو آدم میں سے ہیں، مطلب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، یعنی کہ وہ انسان ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی، وہ انسان ہیں، لیکن انسانوں میں بھی ایک نسل نہیں ہوتی، کئی طرح کی نسلیں ہوتی ہیں. یہ بات بہت ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پوری دنیا زمانے میں ایتھنیسٹی دیکھیں، مطلب جو لوگوں کا ویش بھوشا ہوتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جیسے اگر انڈیا کے لوگوں کی بات کریں تو ہم الگ طرح سے دکھتے ہیں، یوروپینس کی بات کریں تو بہت الگ دکھتے ہیں وہ، اور اگر آپ ایسٹرن کنٹریز میں جائیں گے تو بالکل ہی الگ طریقے کا ان کا آپ کو فیس کٹ اور باڈی کا ان کا جو وہ ہوتا ہے، پورے باڈی کا اسٹرکچر ٹورسو، وہ ایک دم الگ ہوگا. اور جب آپ افریقہ جائیں گے تو بالکل الگ. اور دنیا میں آپ کو کچھ ایسی بھی جگہیں ملیں گی جہاں پہ بہت ہی لمبے لوگ ملیں گے آپ کو، اور کچھ جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو بہت چھوٹے لوگ ملیں گے ہائٹ میں. جیسے کہ غالباً ساؤتھ امریکہ میں کچھ ایسی جگہیں ہیں، کوئی ایسی کنٹری ہے. تو یہ چیز بھی ہے. تو یہ انسانوں میں بھی کوئی ایسی قوم ہو سکتی ہے جن کے پاس ہم سے عجیب طاقتیں ہو سکتی ہیں، ہم سے الگ طاقتیں ہو سکتی ہیں، ہم سے الگ سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے اس میں. باقی اس میں ایک چیز اور ہے، ایک حدیث ہے بہت انٹرسٹنگ. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں صحابہ حضرات سے کہا کہ ٹھیک آج کی رات سے اگلے 100 سال میں، جب 100 سال پورے ہوں گے آج کی رات میں، تو اس موقع پہ کوئی بھی انسان زندہ نہیں ہوگا جو کہ اس وقت زندہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث یہ ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک 100 سال بعد رات میں، جیسے کہ آج کی رات ہے تو اسی دن 100 سال بعد اس وقت جو بھی دنیا میں زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہے گا. یہ بات، اس کو اگر آسان شبدوں میں سمجھیں تو یہ میننگ ہوا اس کا کہ اس ٹائم پوری دنیا میں جو بھی لوگ موجود تھے کسی کی بھی عمر اب 100 سال سے اوپر نہیں گزرے گی. یہ میننگ ہوا اس بات کا، ہے نا. تو اس کا جو ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کا، محدثین نے وہ دو اوپینینز اس میں اختیار کریں، مطلب اس میں دو ایکسپلینیشنز ملتی ہیں. ایک گروپ آف محدثین کہتے ہیں کہ اس کا میننگ ہوا کہ وہاں پہ مراد صحابہ حضرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی میرے صحابہ میں سے اگلے 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، سارے صحابہ مر چکے ہوں گے. اور یہ والی ایکسپلینیشن بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ اس موقع کے بعد سے کوئی صحابہ حضرات نہیں بچے، مطلب کسی بھی صحابہ کی بھی 100 سے اوپر عمر نہیں گزری اس موقع کے بعد سے، جس موقع کی یہ حدیث ہے. تو اس طرح سے تو ایکسپلینیشن بالکل صحیح ہو رہی ہے یہ. دوسری ایکسپلینیشن محدثین کی یہ ہے کہ بھائی اس کو بالکل لٹرل لیا جائے گا. اس موقع پہ اس دھرتی پہ جو بھی انسان موجود تھا کسی کی بھی عمر اب 100 سے اوپر نہیں گزرے گی، سب نکل چکے ہوں گے جب تک، مطلب اگلی وہ آئیں گی جنریشنز بس. تو دوسری ایکسپلینیشن بالکل اس کو لٹرل لیا گیا ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ جو بھی انسان موجود تھے 100 سال کے اندر اندر سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں جیے گا. تو اگر ہم یہ دوسری والی ایکسپلینیشن مانتے ہیں تو اس میں ہی اسکالرس کا ایک اوپینین یہ بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کی تفسیر میں، جو آپ کو ملے گا اسی آیت کی تفسیر میں، کہ کیونکہ یاجوج ماجوج بھی بنو آدم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان پر بھی اپلائی ہوگی اگر وہ اس دھرتی پہ موجود ہیں. یعنی کہ یاجوج ماجوج میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا. اس وقت جو لوگ موجود تھے، اس وقت یاجوج ماجوج کی جو قوم موجود تھی ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، ان کی بھی موت ہوگی، وہ لوگ مر گئے. ٹھیک ہے. اب لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو نکلیں گے قیامت سے پہلے جو کہ نشانی ہے وہ کون ہوں گے؟ تو یہ جو اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی وہ مر جائیں گے یاجوج ماجوج اس حدیث کے مطابق، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی وہ انہی کی جنریشنز ہوں گی آگے جو بڑھیں گی. ہاں، وہ انہی کی جنریشنز ہیں جو کہ آگے بڑھیں گے، اور وہی لوگ ہمارے سامنے آئیں گے قیامت میں. یہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے. کامن سینس کی بات ہے بھائی. حدیث اس حدیث سے تو میرا نہیں خیال ہے یہ حدیث یہاں پہ کوئی کنیکٹ بھی کر رہی ہے اس چیز سے، لیکن علماء نے اس کو استعمال کیا ہے. لیکن بیکاز سمپل بات نہیں، یہ تو ہے لیکن یہ اس سے
से कोई इसका कोई कनेक्शन तो साबित होता नहीं भाई। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इस मौके पर 100 साल में जो इंसान मौजूद होंगे वो अब आगे मौजूद नहीं होंगे। इसका मतलब ये वही है कि इंसानियत खत्म हो जाएगी, मतलब ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान खत्म हो जाएंगे। ये तो मतलब नहीं, याजुज माजुज के बच्चे तो पैदा होते चले जाएंगे ना, बढ़ती रहेगी ना, मतलब इससे क्या जाने कहीं। और जाहिर सी बात है वो लोग बढ़ना है, जब पैदा हो हैं वो चलते रहेंगे। आखिर में जाके इसका कोई ये वही है कि याजुज माजुज इस वक्त सवाल ये है, याजुज माजुज इस वक्त है कहाँ पर, और वो है तो तादाद उनकी बड़ी होगी। जाहिर सी बात, दुनिया की आबादी जब ये 15 साल पहले कुछ करोड़ थी, ये कुछ कितनी होगी अब 8 करोड़ 800 करोड़ है दूसरी दुनिया की आबादी, उनकी भी कुछ कम से कम करोड़ में तो होगी, कुछ नहीं तो 2 कबीले हैं वो पूरे पूरे। तो वो लोग हैं कहाँ पर इस वक्त, ये सवाल है। तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, अगर कोई और इसका जवाब जानते हो तो आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सूरत को देखा जाए, सूरत में जो भी इसमें इंसिडेंट हुए हैं सारे, ए से लेकर जेड तक सारे इंसिडेंट जो हुए हैं, वो ये शहादत दे रहे हैं कि इनमें जो बात हो रही है वो आसमानों के ऊपर की बात हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ों की बात हो रही है दुनिया के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है, इंसान सोच नहीं सकता दुनिया के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है। देखो जैसे पहले जुल्करनैन सॉरी असहाब कहफ की जो गुफा है, उस गुफा का अगर आप दुनिया में डिज़ाइन बनाकर देखने की कोशिश करेंगे, मतलब उस दुनिया उस गुफा को अगर स्केच करने की कोशिश करेंगे, तो जो कुरान की एक्सप्लेनेशन है, कुरान में जो बात आई है कि गुफा ऐसी हो इसकी तरफ से सूरज ये करे, तो वो मौजूद नहीं है। आप बना नहीं सकते उस स्केच को, कभी भी मैच भी नहीं हो सकती इस तरह से। तो यानी कि कोई सूरज ऐसा भी निकल रहा हो, ऐसा भी कतराते हुए जा रहा हो, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आखिर में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि मछली सुराख करके चली गई, जिंदा हो गई मछली, सब चीज़। फिर जुल्करनैन जहाँ पर गई, जहाँ पर सूरज डूबता है, सूरज जहाँ पर डूबता है वहाँ पहुँच गया। तो उसको अगर देखा जाए तो सूरज जहाँ पर डूबता होगा किसी भी जगह पर स्पेस में, तो कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गई, और वहाँ पर कोई कौम हो शायद, कोई अजीब वगैरह जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो मिलती है कि वो कान किस तरह से हैं, इतने बड़े कान है, अपने कान पे सोया। नहीं, ये वाली रिवायत सही नहीं है। इसकी मैंने जैसे आपको बताया, ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, मतलब झूठी है ये, मतलब ये इजरायली रिवायत है, और उसमें वो मनगढ़ंत भी हो सकती है, कोई इसकी सहाबा से तस्दीक नहीं है इसकी। भाई मैंने आपको जैसे बताया, इजरायली रिवायत कुछ ऐसी होती है जो सहाबाज ने नकल करी मुस्लिम होने के बाद, लेकिन ये ऐसी नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास ने लेकिन एक ही बात कही थी जो इससे जो मुनासबत कर रखती है कि ये जुल्करनैन दुनिया से बाहर तो गए हैं वो इसलिए कि जुल्करनैन अपना जो घोड़ा था, जब वो उन्होंने एक तारे से बांधा था, यानी एक प्लेनेट से बांधा था, मतलब प्लेनेट पर खोटा गाड़ का बांधा था, मतलब इसका की बात चल रही है अगर देखा जाए। और सबब इस तरह से अगर आप देखें तो ये महसूस हो रहा है कि वो कौम, सिंपल बात इसमें बहुत आसान लफ्ज़ों में समझ में आ रही है कि वो कौम इस धरती पर नहीं है, या फिर किसी वो इस सुराख में हुआ है जो धरती के कहीं बाहर है, और क़यामत रोज़ में खुल जाएगा। इसमें सिस्टर आरजू कहती हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इंसान अपने आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकता। कुछ एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो यही समझाना चाह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं दिखती वो नहीं हो, जिसमें एक स्कॉलर्स का कायदा है कि अदम दलील जो है वो अदम वजूद नहीं है, दलील अदम नहीं है वो। शुजात, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? जी। की बात हो रही हो, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि एग्जाम्पल दूँ मैं कि हम अपनी नाक से, अपनी नोज से पानी की खुशबू नहीं सुन सकते, मगर मेंढक उसको स्मेल कर सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं मेरे भाई, आपके सफर से ही हम फंसे तो हमने देखा था कि गधा चीख रहा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मतलब जब गधा चीखता है, आवाज़ करता है, पानी दिख रहा होता है, तो हमने उस टाइम का आउज़ू पड़ी थी तो वो चुप गया था। तो मतलब हम अपनी आंखों से दुकान को नहीं देख सकते, मगर वो देख सकता है कि ये दूसरी डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। हम एक अलग डायमेंशन में रह रहे हैं, 3D में, हो सकता है ये चीज़ एक अलग डायमेंशन में हो रही हो।
تو this is possible ہے کہ جو دیوار ہے یا وہ وال ہے ہو سکتی ہے کہ ایک الگ ڈائمینشن میں ہو. جو شجاعت بھائی نے بات کہی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ کہ وہ الگ ڈائمینشن میں ہو، کوئی ایسی جگہ ہو دنیا میں جو ہمارے ایکسس سے ہمارے مطلب ہمارے لیے ممکن نہ ہو، جہاں پہ پہنچنا اس کو ایکسس کرنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بنا رکھا ہو اپنے لیے اور وہاں پہ قید کر رکھا ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں سسٹر فرح کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے تو وہ دیوار توڑ دیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے یعنی کہ یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے. تو وہ دیوار کہاں ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ چیز مینشن ہوتی کہ یہ دیوار فلاں جگہ ہے تو دنیا کے لوگ وہ دیوار ڈھونڈ لیتے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ دیوار دیکھی ہو پھر اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو، وہ دیکھی ہی نہیں. تو سسٹر فرح کی یہ بات بھی کافی اچھی اور لاجیکل ہے کہ اگر اس کی واضح طور پہ جگہ بتا دی جائے کہ وہ فلاں جگہ پر دیوار ہے تو یقیناً لوگ اس کو خریدنے کے لیے پہنچیں گے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فتنے کے طور پہ ہمارے لیے جس میں یاجوج ماجوج کو قید کیا ہے، جو کہ قیامت کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نکالیں گے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں اسلام میں جو اللہ نے واضح نہیں کری اور ان کو چھپا کر رکھا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ حکمت ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی، تو یہ بھی شاید کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے ایسا بھی. لیکن اس میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قاعدہ دیا ہے کہ وہ نہ تو دیوار میں سوراخ کر پائیں گے اور نہ ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر آئیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر سوراخ کرنے کی اور اوپر چڑھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور بعد میں پھر یہی حدیث میں مینشن ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج سے لڑائی لڑ رہے ہوں گے وہ کثیر حالت میں ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ جائیں گے ایک، تو پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے وہ. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی دیوار مطلب وہ اوپر چڑھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. ایک بات تو یہ. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑی سی لٹرل طریقے سے لیں اور تھوڑا گیپ، اللہ تعالیٰ نے دیکھو گیپ میں وہ چیزیں رکھی ہیں جتنا گیپ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے. شیطان کی بات ہوئی، فرشتوں کی بات ہوئی، جب مائکرو آرگنزم کی بات ہوئی تو مائکرو آرگنزم بھی وجود میں ہے بس، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ ان کا وجود ہے، ان کے وجود کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے شیطان کی جو بھی چیز اس کو ہم گیپ میں ڈال کے یہ گیپ کی چیز نہیں ہے، یہ ایک واضح چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ایکسپلین کری ہے. اور یہ سوال کے روپ ہم اس کو یہ نہ بولیں کہ یہودیوں نے سوال کرا اس کے بارے میں، مطلب یہودیوں سے جا کے قریش نے پوچھا کہ اپنے نبی سے جا کے یہ سوال کرو، اگر وہ یہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو وہ سچا نبی مان لینا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب میں اتنی ڈیپ جا کے باتیں بتائی جو کہ اس لیول پر ڈیٹیل میں جا کے بات بتائیے آپ یہ دیکھیے. مطلب رسول اللہ نے سوال کا جواب ان کو پورا ایکسپلین کرا ہے اور اس کے اندر 112 آیتیں ہیں اس صورت کا تقریباً، اور جس کے اندر کم سے کم 70-80 آیتیں ان کے سوالوں سے ریلیٹڈ آیتیں یا پھر غالباً کچھ کم ہوں گی لیکن 50 آیتیں تو تقریباً انہیں چیزوں سے متعلق ہیں. سسٹر فرح کا ایک سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اس دیوار میں ایک ہول ہو گیا ہے تو کیا یاجوج ماجوج اس ہول میں سے دنیا کو دیکھتے ہیں؟ تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں دیکھتے ہوئے، اس لیے مجھے اس کا جواب نہیں پتا. شاید دیکھتے ہوں گے، میں نے نہیں دیکھا لیکن کبھی جھانکتے ہوئے انہیں. اور ایک اس میں حدیث یہ بھی ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا، کیونکہ دجال سے کنیکٹڈ چیز ہے، دجال کا جو دور ہوگا اس دور میں جو چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ حضرت نوح کے زمانے کی چیزیں ہو رہی ہوں. حضرت نوح کے زمانے میں جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا حضرت نوح کے زمانے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کری اور وہ کیا ٹریول کر کے تبلیغ کری دوسرے راستوں پہ جا کے کیا کرا، کیونکہ 700 سال ویری مطلب بگ عرصہ یار. آپ اس کو مطلب تبلیغ کری اتنے سال، جیے کتنے پتہ نہیں، 950 سال تبلیغ کری.
بہرحال ابھی مجھے میرا تو مطلب یہ مطلب انکلینیشن ہے میرا اس طرف کو کہ شاید یاجوج ماجوج جو ہیں اس پلانٹ ارتھ پر وہ نہیں ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے ہول میں، ڈائمینشن میں کہہ لو، کیونکہ اگر ڈائمینشن میں بھی ہیں کسی دوسری کو تو وہ پلانٹ کوئی دوسری چیز ہے، کوئی باہر کی چیز ہو گئی وہ۔ ڈائمینشن مطلب کسی ایسی ڈسٹینس پہ ہیں وہ جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مطلب کوئی 5 ڈائمینشن 6 ڈائمینشن میں 7 ڈائمینشن میں وہ ہے جہاں سے وہ ایک دم سے پرکٹ ہو جائیں گے، اور پرکٹ ہونے کا پرکٹ وہی چیز ہوتی ہے جو کہیں باہر ہو دوسری چیز ہو، اس طرح سے۔ باقی ہو سکتا ہے لیکن وہ 2 ڈائمینشن میں ہو کیونکہ وہ اوپر نہیں کر سکتے ایسا، نہیں وہ 2D میں ہوں گے تو ہمیں دکھ جائیں گے نا، وہ 2D میں ہوں گے تو مجھے ہی ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے 2 ڈی میں ہوں گے تو دیکھ جائیں گے، صحیح ہے۔ وہ کسی ایسی وہ کہیں کسی اور ڈائمینشن میں ہیں جس کے اندر ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور فلیٹ چیز پر رہتے ہیں شاید وہ، مطلب خود 2D ہے، وہ خود 2D میں رہتے ہیں، وہ ہوں گے تو 3D، کیونکہ انسان تو خود اپنے آپ میں 3D ہے 3D ہے۔ تو اگلی والی آیت اور لے لیتے ہیں اس درس میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آج درس کو یہیں روکا جاتا ہے۔ آگے کی آیتیں لیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔